بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان باہو سرکار فرماتے ہیں، باہو باغ بہاراں کھڑیاں نرگس ناز شرم داہو، دل وچ کعبہ سہی کیتو سے پاکوں پاک پرم داہو، طالب طلب طواف تمامی حب حضور حرم داہو، گیا حجاب تھیو سے حاجی یا حضرت باہو، جداں بخشس راہ کرم داہو۔ یہ ترجمہ اور تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت سلطان باہو سرکار اپنے اشعار میں فرماتے ہیں کہ اے باہو، میرے من کے اندر میرے اللہ نے گل و گلزار کر دیا ہے، میرے جسم و جان کے اندر بہاریں عروج پر ہیں، ہر طرف دیوانہ وار بہاریں پھیلی ہوئی ہیں، میری یہ بہاریں اس قدر حسین اور پرمایہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر زام بھرے پھول نرگس اور ناز بھی رشک کے باعث شرمندگی سی محسوس کر رہے ہیں۔ ان بہاروں کے جلووں میں نے اپنے دل کے کعبے کا تعین کر کے اس کو صحیح اور درست طور پر پہچان لیا ہے۔ اس میں میرے ذوق شوق اور پیار اور الفت کے باعث پاکیزگی کی کیف اور فیض پیدا ہو چکی ہے۔ اس ذوق طلب اور شوق وصال حق میں اب میں ایک طالب حق ہوں، میری طلب میرا پروردگار ہے، وہی میرا دل و آخر مدعا اور منشا ہے، اور میں تو اب بجا طور پر محسوس کرنے لگا ہوں کہ میرا کعبہ اور حرم یعنی کعبے کی چار دیواری سب مجھ پر واضح ہو گئی ہے، اس لیے میں اب اسی کے طواف میں مشغول ہوں، بلکہ میں سدا حضور حرم یعنی حضوری کے حوالے سے حاضر باشی کی حالت میں ہوں۔ اب طالب اور مطلوب سب ایک ہی سلسلے کی کڑیاں بن چکے ہیں، اور میں ایک وارفتگی اور بے خودی کے عالم میں ان کے اندر موجود ہوں۔ اے باہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایات خاص نے مجھے معرفت بخش کر تمام حجاب دور کر دیے ہیں۔ اللہ نے از راہ لطف و کرم رحمانی مجھے اس حاجی کا رتبہ بخش رکھا ہے کہ جس کے بارے میں ایک حدیث شریف کے حوالے سے مذکور ہے کہ حج کے دوران میں مناسک حج ادا کرتے ہوئے جس نے میری قبر کی زیارت کی، گویا اس کی صورت ایسی ہے کہ اس نے مجھے دیکھ لیا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس شخص پر میری شفاعت لازم ہو گئی۔ یہ سب شاعر اللہ کی برکات اور فضیلتیں ہیں۔ اس حوالے سے میں اب وہ حاجی بن چکا ہوں جس پر اللہ کی خاص رحمتیں اور عنایات ہوئی ہیں۔ اس بیت میں ناز اور نرگس ایسے خوشبودار اور معطر پھول ہیں کہ وہ بہار کا صحرا ہوتے ہیں، اور نرگس تو اپنے انداز میں کھلی ہوئی آنکھ کی طرح ایک مستقل تماشا بین اور ناظر کا مقام بھی رکھتی ہے، اس کی خوشبو بھی مثالی ہوتی ہے۔ اس طرح ناز جو غالباً نازبو ہے، اس کے تو
پتوں، ٹہنیوں، پھولوں اور بیجوں میں سے بھی ایک خاص خوشبو آتی رہتی ہے۔ گویا اس قدر خوبصورت اور خوشبوؤں سے معطر پھول بھی ہمارے دل کی بہاروں کو، جوبن کو دیکھ کر اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کرنے لگے ہیں۔ طلب، طواف، حضور حرم اور حاجی کے دیگر تمام مناسک یہ ہیں کہ سب شاعر اللہ ہوتے ہیں۔ ان کی تعلیم کرنے والوں کے بارے میں ارشاد باری ہے، اور جو ان شاعر اللہ یعنی اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، بس وہ پرہیزگار اور نیک قلب لوگ ہوتے ہیں۔ گویا جو اللہ تعالیٰ کے شاعر جیسے نماز، روزہ، حج، بیت اللہ وغیرہ کے خلوص دل کے ساتھ تعظیم و احترام کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے۔ اس قرآنی تناظر کے ساتھ حضرت سلطان باہو شاعر اللہ کی تعظیم کی بات کر کے اللہ کے خوف کو بھی اپنے دل میں ظاہر کیا، اور فرمایا ہے کہ اس طرح میری کیفیت حاجی کی سی ہے۔ اور حج کے حوالے سے حاجی جب طواف کعبہ کرتا ہے تو اس وقت سب در و دیوار سراپا نور ہو جاتے ہیں، اور انہی نورانی فضاؤں میں حاجی بفضل تعالیٰ اور اللہ کی توفیق کے ساتھ مشرف بلقائے حق ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہر حاجی اپنے حج کے دوران میں ہمیشہ نور کی وادیوں میں اور حضور حق میں رہتا ہے۔ حضرت سلطان باہو سرکار فرماتے ہیں کہ یہ ساری کیفیت میرے اندر ہی پیدا ہو چکی ہے، گویا میں نے تو اپنے من کے اندر ہی شاعر حج کو پا لیا ہے، اس حوالے سے بھی میں حاجی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت سلطان باہو سرکار کے درس کو سمجھنے اور ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔